ایک اور دن اور ایک اور گستاخی کا واقعہ پاکستان میں آ گیا. اب تو لگتا ہے پاکستان میں صرف دو ہی طرح کے لوگ بچے ہیں, گستاخ رسول اور عاشقان رسول. اور پوری قوم کو ایک ہی کام ہے, گستاخوں کو پکڑنا اور ان کو سزائیں دینا. یا تو ان کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کو لنچ کر دیتے ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے ایک عورت کا واقعہ سامنے آیا تھا جن کا نام ثناء اللہ تھا. ان کو بھی کوئی گرینڈیور کے ڈیلوژن کے کوئی دماغی امراض کی شکایت تھی, جس میں انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک فیمیل نبی ہیں. پھر ابھی پرسوں یا کل واقعہ پیش آ گیا, ایک چائنیز انجینئر کو موب نے پکڑ کے دھونے لگے تھے, اس کے اوپر بھی گستاخی کا الزام لگا دیا. اور اب آج یہ واقعہ پیش آیا ہے گجرات میں, جہاں پہ ایک بندہ جس کا نام شہباز بتایا جا رہا ہے, اس کے اوپر FIR ہو گئی ہے. وہ اپنی لوکل مسجد میں گھسا ہے اور اس نے وہاں پہ غصے میں جا کے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میری عبادت کرو. اور وہ جوتے لے کے ممبر کے اوپر بھی چڑھ گیا, تو کچھ لوگوں نے اس کو منع کیا تو وہ اس نے چھری سے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا. اب یہ کیا آپ کو پاکستان جیسے ملک میں کسی نارمل بندے کا کام لگتا؟ بالکل بھی نہیں. لیکن بجائے اس کے کہ اس کے دماغی امراض کی طرف توجہ ڈالی جائے, اس کو دماغی مریض کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے, انہوں نے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. چلیں وہ بھی کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن جو اس میں افسوس کن بات ہے وہ یہ کہ اب پاکستان میں لوگ گستاخی سے اتنا ڈرتے ہیں اور اپنے عاشقان رسول ہونے کے ثبوت دینے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اس کے باپ نے کیا ویڈیو دی, دیکھیے. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਮਹੱਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਰਾਣਾ ਸਾਡਾ. ਉਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ. ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ. ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ. ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ. ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ. ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਇਨੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ. ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ. تو یہ جو والد صاحب ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے بیٹے کو کوئی دماغی امراض کی شکایت ہے, تو انہوں نے اس کی اپیل نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو دماغی مسئلے ہیں. انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ان کے اوپر بھی گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے, انہوں نے ثبوت دیا کہ میں تو خود عاشقان رسول ہوں, میری پوری فیملی عاشق رسولوں سے بھری پڑی ہے, تو میرے بیٹے کو اٹھا کے لے جاؤ, اس کو جو مرضی سزا دینی ہے دو. اور وہاں پہ جو بہت بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے اس تھانے میں, انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بھائی یہ گستاخ ہے, اس کو اندر تون دو. تو میں آپ کو یہ دوائیاں بتا دیتا ہوں. پرسکرپشن جو ہے ان کے ڈاکٹر کی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. ان کے نام ہے ایپیول 500, کوئزل 200 اور ریلیکسیم, اور ساتھ کوئی بڑی سخت قسم کی سلیپنگ پلز بھی لکھی ہوئی ہیں اس پرسکرپشن کے اوپر. میں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے پوچھا, ان سے میں نے پوچھا یہ کس چیز کی دوائیاں ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سیجرز کی, ایپیلیپسی کی, بائی پولر ڈس آرڈر کی دوائیاں ہیں. اور ان دوائیوں کے انفلوئنس میں جو ہوتا ہے اس کا دماغ کہیں پہ کچھ وہ نارملی بیہیو کر ہی نہیں سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے والد صاحب کو تو پتا ہوگا کہ ان کے بیٹے کو یہ تھا, لیکن وہ اتنا ڈر گئے, انہوں نے کہا لے جاؤ اسے, اس کو جو سزا دینی ہے بھائی, ہم کہیں موب لنچ نہ ہو جائیں. تو یہ میں آپ کو بڑے عرصے سے بتاتا چلا آ رہا تھا کہ یہی ہونا ہے آپ کے ملک میں. یہ کرسچن, احمدیز, شیعز, ایکس مسلم, ایتھیس, ان سے بات آگے چلی جانی ہے. اب یہ
ہر مسلمان کو اس چیز کا ثبوت دینا پڑے گا. میری 4 سال پرانی ویڈیوز پڑھی میں جس میں یہ کہتا تھا کہ ہر مسلمان کو اب یہ ثبوت دیا کرنا پڑے گا کہ میں عاشق رسول ہوں, بھائی پلیز مجھے چھوڑ دو, مجھے نہ مارنا. یہ والد صاحب جو ہیں یہ اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں. ان کی ویڈیو سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کتنے ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہیں. تو اس آگ میں سب جلیں گے, اور آپ دیکھیے گا یہ آگ جو ہے یہ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی. اب لوگ اپنے بھائی کو نہیں بچا رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے بھائی ہم عاشق رسول ہیں, پلیز ہماری جان چھوڑ دو. اپنے بچے کو نہیں بچا رہے ہوں گے. یہ ایسا ناسور انہوں نے کھڑا کیا. اور یہ کیوں کھڑا کیا؟ یہ اس لیے کھڑا کیا, یہ پچھلی اس کی پوری تاریخ ہے جو اکثر ہم بتا چکے ہیں آپ کو. تو یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ پاکستان کی ریاست اور جو وہ ادارے جنہوں نے اس قوم کو ریڈیکلائز کیا, کتنی مزے کی بات ہے, سب کو عاشق رسول بنا دیا. کسی کو ڈاکٹر, انجینئر, فلسفی, کوئی آئی ٹی کے سائنسدان کچھ نہیں بنایا, عاشق رسول سارے ہیں. تو دیکھ لیں اس عاشقی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. پوری دنیا آپ سے ڈرتی ہے. ابھی چائنیز انجینئر کو پکڑا, اس کو دھویا, ابھی چائنا نے دھونا ہے ان کو, بلکہ جنہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہوگا اس وقت تک ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہوگا, اور جو چائنیز انجینئر اس کے آگے ہاتھ پیر جوڑ کے, ہمارے جو ملازمین ہیں سرکاری ملازمین, وہ ہاتھ پیر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے. جو امبیسڈر ہیں وہ چائنا کے امبیسڈر کو کال کر کے کہہ رہے ہوں گے بس بس ہو گیا, وی ول ٹیک کیئر آف دس, پلیز ڈونٹ وری اباؤٹ دس. انہوں نے $50 ارب لگائے ہیں پاکستان میں. انہیں بھی اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ کسی کنٹری کے انفراسٹرکچر کو تو 21ویں صدی میں لا سکتے ہیں, لیکن جو عوام 7ویں صدی میں رہنا چاہتی ہے وہ 21ویں صدی میں نہیں آ سکتی. تو یہ تماشا دیکھیے گا آپ, آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. ہر بندے کو اب عاشقان رسول ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا, اور یہ بھول جائیں کہ یہ آگ جو ہے آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گی, یہ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.